آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 12۔ آج کی اس کلاس میں ہم گفتگو کریں گے امیروں کی نفسیات سے متعلقہ۔ امیروں سے مراد ایک تو کسی تنظیم، تحریک یا جماعت یا چند افراد کا بڑا ہونا ہے، جبکہ ایک امیر ہونے کا مطلب مال و دولت اور اسباب کے حوالے سے امیر ہونا ہے۔ تو ہماری مراد آج کی اس نشست میں مال و دولت والے امیروں کا نفسیاتی جائزہ لینا ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مال و دولت اور اسباب عطا فرما رکھے ہیں، ان کی نفسیات کیا ہیں، ان کی نفسیات پر ہم آج کی نشست میں گفتگو کریں گے۔ میرے پیارو، امیر لوگ، ان کی جو نفسیات ہیں، اس کی کئی جہات ہیں، کئی سمتیں ہیں۔ نمبر ایک، جو امیر لوگ ہیں، ان کی نفسیات میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ کوالٹی سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جو چیز بالخصوص اپنے لیے ذاتی طور پر، اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے ان کا پیمانہ اور ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے ان کا پیمانہ اور ہوتا ہے۔ یعنی دوسروں کے حوالے سے پھر بھی کوالٹی پر کمپرومائز کریں گے، لیکن اپنی ذات کے حوالے سے یہ کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ اس میں ان کے ہاں خالصیت ان کی نفسیات کا تقاضا ہے، یعنی خالص، ایک نمبر اور بالکل درست اور صحیح چیز کا استعمال کرنا، یہ ان کی نفسیات میں شامل ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی باریک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری یعنی جو غریب لوگ ہیں، ان کی نفسیات یہاں پر آ کر بالکل ان کے متصادم اور متقابل ہیں۔ اس کی مثال میں دوں تو زیادہ بات آپ کو واضح سمجھ آئے گی۔ غریب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، تو وہاں پر جو سستی شے ہے، سستی شے، اس پر زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ یہ غریبوں کی نفسیات ہیں۔ غریبوں کی نفسیات کیا ہیں؟ سستی شے پر نگاہ رکھنا اور سستی شے کو معیار سمجھنا اپنی ذات کے لیے، یہ غریبوں کی نفسیات ہیں۔ جبکہ جو امیر لوگ ہیں، انہیں سستی یا مہنگی شے سے غرض نہیں ہوتی۔ ان کے ہاں جو سب سے سر فہرست معیار ہے وہ ہے کہ وہ شے کوالٹی کے اعتبار سے بہتر ہونی چاہیے، بھلے وہ سستے میں مل رہی ہو، بھلے وہ مہنگے میں مل رہی ہو۔ اب یہ دو قسم کی نفسیات آپ کے سامنے آئیں۔ اب اس کا موازنہ کرتے ہیں فائدے اور نقصان کے اعتبار سے۔ دیکھیں، جب کوئی غریب آدمی کوئی سستی شے لیتا ہے، بظاہر وہ اس موقع پر بڑا خوش ہوتا ہے کہ سستے داموں مجھے یہ شے مل گئی، یہ اس کی نفسیات کا تقاضا ہے، بلکہ اوروں کو بتاتا بھی ہے کہ یہ شے میں اتنے میں لے کر آیا ہوں، تو دوسرے بھی اس کے اوپر رش کرتے ہیں، واہ یار تو نے تو کمال کر دیا۔ جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو امیر لوگ ہیں وہ مہنگی اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ نے تھوڑا سا فرق ذہنی طور پر اس میں رکھنا ہے کہ میں جب مہنگی شے یا قیمتی شے کا لفظ استعمال کروں اور اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی کا لفظ استعمال کروں، تو مہنگی شے سے مراد مہنگی شے ہی نہیں، بلکہ مہنگی شے سے مراد کوالٹی والی چیز ہے۔ بعض امیروں کی ہم نفسیات پر جب آگے جا کے گفتگو کریں گے، اس میں ان کے ہاں فقط مہنگا ہونا یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہے، لیکن آج کی اس نشست میں بالخصوص جس نقطے پر ہم ارتکاز کریں گے، اس میں مین چیز ہے کہ غریبوں کی نفسیات وہ سستی شے سے متعلقہ ہوتی ہیں، اور اسی طور پر جو امیر ہیں ان کی نفسیات وہ کوالٹی کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ یعنی آپ اس میں گویا کہ ترازو لے کر اگر آپ تولنا چاہیں تو ایک عجیب و غریب قسم کا آپ کو تضاد دکھائی دے گا۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ غریبوں کے ہاں جو لو کوالٹی ہے وہ ان کی نفسیات ہیں، امیروں کے ہاں اچھی کوالٹی ان کی نفسیات ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غریبوں کے ہاں ان کے ہاں سستی چیز کا ہونا یہ ان کی نفسیات کا تقاضا ہے،
اور جو امیر ہیں ان کی نفسیات میں کسی شے کا کوالٹی کے اعتبار سے بہتر ہونا اور اچھا ہونا اور خالص ہونا اور نمبر ون ہونا، یہ ان کے لیے معیار ہے۔ حالانکہ یہاں پر الٹا ہونا چاہیے تھا کہ غریبوں کے ہاں سستی شے اور امیروں کے ہاں مہنگی شے، یہ یہاں پر تقابل بننا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر یہ تقابل نہیں، یہ ایک عجیب، یوں سمجھیے کہ تفاوت ہے۔ تو خیر، امید واسق ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو اپنے دل دماغ میں اتاریں گے کہ میں اپنا کیا مدعا آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم موازنہ کرتے ہیں فوائد اور نقصانات کے حوالے سے۔ جو غریب ہوتا ہے وہ اپنی نفسیاتی تقاضے کے مطابق سستی شے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، سستی شے کی تلاش کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو امیر ہوتا ہے وہ کوالٹی اور خالصیت پر ارتکاز کرتے ہوئے شے کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، خریدتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ سستی ہے یا مہنگی۔ ٹھیک ہے، یہ دو گویا کہ آپ کے سامنے نفسیات آ گئی۔ اب اس کے فوائد اور نقصانات دیکھیں۔ غریب سستی شے لے کے بڑا خوش، لیکن اسے پھر اس کا خمیازہ بہت دیر تک بھگتنا پڑتا ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، مختلف قسم کے یہ جو گھی وغیرہ ہیں یا آئلز، یہ آپ کو ملتے ہیں جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ اب غریب کی سوچ کیا ہے اور اس کی نفسیات کیا ہیں؟ وہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو جا کے دکاندار سے کہتا ہے یا کسی سے پوچھتا ہے یا ہمسایوں سے پوچھتا ہے کہ آپ کون سا گھی استعمال کرتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ فلاں والا۔ تو اس کا سب سے اگلا سوال کیا ہوتا ہے کہ یہ کتنے کا آپ نے خریدا؟ تو اس طرح سے مارکیٹ میں جا کر غریب کہتا ہے کہ جو سب سے سستا گھی ہے وہ مجھے دے دو۔ ٹھیک ہے، سب سے سستا گھی مجھے دے دو۔ اب وہ سستا گھی لے آتا ہے اور اپنی تائیں کہ میں نے فلاں گھی 600 روپے کا آتا ہے اور یہ مجھے 300 میں مل گیا، گویا کہ مجھے 300 روپے کا فائدہ ہو گیا۔ اور یا پھر اس طرح کہ میں نے جہاں 600 روپے کا کسی امیر شخص نے، جیسا کہ کشمیر گھی ہے، غالباً اس کی اتنی ہی قیمت ہوگی یا لگ بھگ، تو ایک آپ فرض کے طور پر لے لیں کہ کشمیر گھی 600 روپے کا آتا ہے۔ اب امیر یہ سوچتا ہے کہ فلاں امیر جو غریب ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں شخص نے 1 کلو گھی 600 روپے کا لیا اور میں نے بھی گھی لیا، لیکن میں نے 600 روپے میں 2 کلو گھی خرید لیا۔ ٹھیک ہے، 300 روپے والا۔ اب امیر نے مہنگا خریدا، غریب نے سستا خریدا۔ امیر نے جب مہنگا خریدا اسے 1 کلو ملا، اور غریب نے جب سستا خریدا اسے 2 کلو ملا۔ اب ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر جو فائدہ میں جا رہا ہے وہ غریب ہے۔ فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ غریب کا، کیونکہ غریب کے پاس کتنا آیا؟ 2 کلو۔ امیر کے پاس کتنا آیا؟ 1 کلو۔ تو نقصان میں کون ہوا؟ امیر نا، ظاہراً تو یہ ہے نا، لیکن میرے پیارو صحیح پوچھیں، سچ پوچھیں، امیر نقصان میں نہیں، غریب نقصان میں ہے۔ وہ کس طرح؟ حالانکہ اس کے پاس 1 کلو امیر کی بنسبت گھی اضافی ہے، حالانکہ اس نے گھی امیر کی بنسبت سستا خریدا ہے، لیکن پھر بھی یہ غریب نقصان میں کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ غریب جب تیل اور گھی استعمال کرے گا مہنگا یا کوالٹی والا، تو اسے پھر پیسہ اپنی بیماری پر خرچ نہیں کرنا پڑے گا، جبکہ جب کسی غریب نے گھی خریدا ہوتا ہے تو وہ گھی جو ہے صحیح طریقے سے بنا نہیں ہوتا۔ آپ احباب اگر اس حوالے سے تھوڑی ریسرچ اور تحقیق کریں یا آپ کے علم میں ہو، تو جو مختلف قسم کی کمپنیز گھی تیار کرتی ہیں تو اس گھی کو ایک گیس کے پروسیس سے گزارنا ہوتا ہے، اور اس کی بڑی مہنگی قسم کی مشینیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو سستا گھی بیچتی ہیں، ان کے اندر زیادہ فالٹ اور نقص کیا ہوتا ہے کہ وہ گیس اس میں سے گزارتی ہیں گھی میں سے، لیکن وہ مشینیں اس لیول کی نہیں ہوتی کہ وہ گیس گزر کر کراس کر جائے، بلکہ وہ گیس اس گھی کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ اس کے جراثیم، اس کے ذرات یا اس کی گیسز وہ اس گھی کے اندر رہ جاتی ہیں، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دہ ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو امیر نے مہنگا گھی خریدا ہے، کشمیر گھی، تو ان کے پاس ایسی مشینیں ہیں، آلات ہیں
کہ وہ اس سارے کے سارے پروسیس میں شفافیت اور خالصیت کا بالکل جو ایک ڈیمانڈ ہے انسانی صحت کے حوالے سے اس کا پورا لحاظ کرتے ہیں، اور مشینیں اس لیول کی ہیں کہ وہ کسی قسم کا نقص، کمزوری، گراوٹ اور ان گیسز اور جراثیم کا گھی کے اندر رہنا تو دور کی بات ہے، اس کا شائبہ تک بھی نہیں باقی بچتا۔ اتنی صفائی کے ساتھ، اتنی شفافیت کے ساتھ اور اتنے ستھرے پن کے ساتھ گھی کو تیار کرتے ہیں۔ گویا کہ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ جو سستا گھی ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، جبکہ جو مہنگا گھی ہے کوالٹی کے اعتبار سے اچھا ہے، اور کوالٹی کے اعتبار سے اول اور بہتر ہونے کی وجہ سے وہ مہنگا ہوا تو وہ انسان کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب جب غریب نے گھی کھانا ہے سستے والا تو ظاہراً تو اسے فائدہ ہی فائدہ ہے پیسے کے اعتبار سے، لیکن اس کے بعد جن بیماریوں نے اس غریب کے جسم میں جنم لینا ہے، پیدا ہونا ہے، تو اس پر غریب کا پیسہ خرچ ہوتا چلا جائے گا، اور اتنا پیسہ خرچ ہوگا کہ اگر وہ 600 روپے کا گھی لے لیتا مہنگے والا، کوالٹی والا اور ایک نمبر گھی، تو اس کو اتنا پیسہ اپنی بیماریوں پر نہ لگانا پڑتا۔ اس کی وجہ سے سستا لینے کی وجہ سے اس کا کتنے نقصان ہوئے؟ نمبر ایک، پیسہ اس کا بیماریوں پر لگا صحت یابی کے لیے، وہ ایک الگ سے نقصان ہے، اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ پھر آپ کے پیسے آپ نے 300 روپے کا خریدا ہے تو بیماری پر جو اس سے بیماری آپ تک پہنچے گی، بیماری پر آپ کے اوپر 300 روپیہ خرچ آیا، بلکہ ہزاروں کی فیس ہوتی ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار دوائیاں علاج کروانا پڑتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہم 300 روپے کی بچت کر کے غریب لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہزاروں کا اپنا نقصان کرواتے ہیں، لیکن وہ جو بچت ہو رہی ہوتی ہے وہ حال میں ہوتی ہے، یعنی ابھی اس وقت خریدتے وقت ہمیں خوشی ہے کہ ہماری 300 روپے کی بچت ہو گئی، لیکن مستقبل اور فیوچر میں، یا مستقبل بعید یا مستقبل قریب، دونوں میں ہم نے اس 300 روپے کی بچت کر کے اپنے اوپر کتنا پیسہ گوا لینا ہے، کتنا ضائع کر بیٹھنا ہے، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، ہمیں اس کا پتہ تک نہیں ہوتا۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ غریبوں کی نفسیات ہی یہ ہیں کہ وہ سستی شے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو وہ بچت سمجھتے ہیں، اس کو وہ اپنے لیے ایک خوشی کے طور پر لیتے ہیں، قابل رشک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بلکہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ فلاں مہنگی شے لے کے آتا ہے اور فلاں مہنگی شے استعمال کرتا ہے، ہم دیکھو کفایت شعاری کرتے ہیں، ہم دیکھو بچت کرتے ہیں، ہم دیکھو سستی شے لے کے آتے ہیں۔ تو اس طرح سے غریب اپنی تائیں خوش ہو رہا ہوتا ہے اپنی نفسیات کے تقاضے کے مطابق، لیکن پس پردہ دیکھا جائے تو غم، تکالیف، مصیبت، الم، دکھ، درد، پیسے کا ضیاع، وقت کا ضیاع، صحت کی بربادی، یہ سارے کے سارے تماشے اس کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں، اور ہنسی بھی بطور استہزاء اور مذاق کے۔ تو یہ جو امیر بندہ ہے جب وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، یعنی اعلیٰ لیول کی اشیاء کو اور بہترین قسم کی خالصیت پر مبنی اشیاء کو، تو وہ کئی ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے، اس طرح کی کئی امثلہ آپ لے سکتے ہیں نفسیات کے مطابق۔ مثال ایک اور دے دیتا ہوں۔ غریب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ گوشت خریدنے جاتے ہیں تو سیم کنارے، گندا نالا جو ہوتا ہے اس کے کنارے پر ایک شخص پھٹا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور گوشت بیچ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گوشت وہ بیچ رہا ہے جی 600 روپے کا کلو۔ اب امیر جہاں پر گوشت خریدنے کے لیے جاتا ہے مارٹ وغیرہ میں، تو وہاں پر صفائی ستھرائی اور بیک اپ پر بھی نظام اچھا ہوتا ہے ذبح کے حوالے سے، وہاں اسے گوشت مل رہا ہے 900 روپے کا۔ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب غریب خوش ہے کہ امیر کا 300 ضائع گیا اور میرے 300 روپے کی بچت ہو گئی، لیکن آپ خود بتائیے اس گندے نالے سے مکھیاں جو اٹھ کر اور جراثیم جو اٹھ کر اس گوشت پر بیٹھنے ہیں، اور ان جراثیم نے جو اودم مچانا ہے اس گوشت پر، بتائیں اس کی وجہ سے اس غریب کو صحت تندرستی ملے گی یا اسے بیماری ملے گی؟ بیماری آئے گی نا۔ حالانکہ گوشت کھایا تھا صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، ملا کیا؟ اسے بیماری۔ تو اب بتائیں کہ 300 روپے کی بچت کر کے غریب بیچارہ اپنی نفسیات کی وجہ سے وہ فائدے میں رہا یا نقصان میں؟ اور جو امیر آدمی ہے اپنی نفسیات کے مطابق وہ بتائیں فائدے میں رہا یا نقصان میں؟
ظاہری اعتبار سے غریب فائدے میں ہے، امیر نقصان میں ہے، لیکن اگر عمیق نگاہوں سے دیکھا جائے تو امیر فائدے میں جا رہا ہے اور غریب نقصان میں جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ پھل لے لیں، اسی طرح آپ دیگر چیزیں لے لیں، کئی چیزیں آپ جو ہیں دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یعنی کہ ہم لوگ، جب آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں تو آپ ہر ایک اپنے اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ خود بخود انالیسس کر لیں گے، آپ خود بخود اس کی چھانٹی کر لیں گے اور جانچ پرکھ کر لیں گے کہ ہاں یار واقعتاً ہماری جو نفسیات ہیں، اگر آپ غریب ہیں، وہ یہی ہیں: سستی شے، سستی شے، سستی شے۔ یہ غریبوں کی نفسیات ہیں، اور جو امیر ہے وہ اس کے مقابلے میں اس سے سستی اور مہنگی شے سے غرض نہیں، اس کو غرض ہے کوالٹی سے۔ وہ کوالٹی کے اعتبار سے شے سستی مل جائے تب ٹھیک ہے، مہنگی مل جائے تب ٹھیک ہے، اس نے کوالٹی پر ارتکاز کرنا ہے، سستے یا مہنگے ہونے پر اس نے ارتکاز نہیں کرنا، بالخصوص اپنی ذات کے اعتبار سے۔ جو امیر ہیں وہ دوسروں کے حوالے سے بڑے بے رحم ہوتے ہیں، یہ بھی امیروں کی نفسیات ہیں۔ ہم تفصیل سے اس کے اوپر اگلی نشستوں میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی اس نشست میں جو سر فہرست چیز ہے وہ یہی ہے کہ امیر کی نفسیات اور غریب کی نفسیات جو سستے اور مہنگے کے حوالے سے یا سستی اور کوالٹی کے اعتبار سے کیا ہیں، ہم آج اپنی گفتگو کا اسی کو حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ دوسری جو میں نے ذکر کر دی درمیان میں کہ امیر دوسروں کے لیے بے رحم ہوتا ہے، یہ اس کی نفسیات کا تقاضا ہے، ہم اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو پھر کریں گے، یہ صرف درمیان میں بات آ گئی تو آپ سے میں نے عرض کر دیا۔ اب میں ایک تیسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نفسیات غریب کی کیا ہیں، امیر کی کیا ہیں؟ امیر کی نفسیات یہ ہیں کہ وہ سستے مہنگے سے اسے سروکار نہیں، اسے سروکار ہے مین پوائنٹ، ٹاپ آف لسٹ، سر فہرست، وہ ہے کوالٹی، نمبر ون ہونا، خالص ہونا، کھرا ہونا، سچا اور سچا ہونا، بالخصوص اپنی ذات کے اعتبار سے۔ جو بیچارہ غریب ہے وہ لو کوالٹی بھی استعمال کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا مین مقصد کیا ہے؟ سستا ہونا، کہ شے مجھے کم پیسوں میں میسر آ جائے، کم پیسوں میں مجھے مل جائے۔ اچھا، اب میں اس کی دوسری مثال دیتا ہوں۔ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں اپنے گھر میں تار لگوانے کے لیے، یعنی ہم نے کوئی بلب لگانا ہے، پنکھا لگانا ہے، تو اس کی جو وائر ہے، تار ہے، ہم وہ خریدنے جاتے ہیں۔ ہم وہاں پر جا کر وہ مختلف قسم کی تاریں دکھاتا ہے کہ یہ والی تار ہے، یہ اتنی گیج کی ہے، یہ اتنی گیج کی ہے، یہ اتنی گیج کی ہے، تو یا یہ کاپر کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، وہ سارا بتاتا ہے۔ اب یہ جو چیزیں وہ بتا رہا ہے نا کہ یہ اتنی گیج کی ہے، یہ اتنی گیج کی ہے، یہ کوالٹی ہے، وہ کوالٹیاں بتا رہے ہیں۔ اور جو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کاپر کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ بھی وہ کوالٹی بتا رہے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ پوچھنے کے بعد یا سننے کے بعد آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو غریب ہیں انہیں یہ باتیں دکاندار کی اچھی نہیں لگتی کہ وہ گیج بتائے ہمیں، وہ ہمیں کاپر بتائے یا فلاں فلاں بتائے، بلکہ جب وہ قیمت بتاتا ہے نا، قیمت، ہمارے دل میں اس موقع پر کیا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ قیمت بتائے کہ قیمت کیا ہے۔ وہ قیمت بتاتا ہے کہ یہ اتنے کی ہے، یہ 90 روپے فٹ ہے، یا 90 روپے گز ہے، یہ 120 روپے گز ہے، یہ 400 روپے گز ہے، تو ہم کون سی خریدتے ہیں غریب لوگ؟ ہم اپنی نفسیات کے تقاضے کے مطابق ہم کہتے ہیں تار ہی ہے نا، بلب بھی روشن کرنا ہے نا، یا پنکھا ہی چلانا ہے نا، تو یہ بھی تار ہے، وہ بھی تار ہے، یہ بھی تار ہے، وہ بھی تار ہے۔ ہماری نفسیات غریبوں کی یہ ہیں، جبکہ جو امیر ہے نا، امیر، اس کی نفسیات یہ نہیں ہے۔ وہ اس تار کو تار کے نقطے سے نہیں دیکھتا، وہ کوالٹی کے نقطے سے دیکھتا ہے۔ بلکہ یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ جب وہ بتاتا نا کہ یہ 90 روپے گز تار ہے، اور یہ 150 روپے گز ہے، اور یہ 400 روپے گز ہے، تو امیر کی نفسیات کا جو اس موقع پر تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ 90 روپے والی یا 150 روپے والی تار کو تار سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ شے ہے ہی نہیں، یہ چیز ہی غلط ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی نگاہ میں یہ کوئی رسی ہے، یہ ویسے کوئی شے ہے 90 روپے والی یا 150 روپے والی، جو دو تاریں اس نے دکھائی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ 400 روپے والی تار کو خریدتا ہے۔ کیوں؟ کوالٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو خالصیت ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے۔ جبکہ غریب کیا کرتا ہے کہ وہ 400 والی کو بھی چھوڑ دیتا ہے، 150 والی کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور وہ صرف اور صرف جو 90 روپے فٹ یا گز والی تار ہے اس کو خریدتا ہے۔
وجہ کیا ہے کہ یہ سستی ہے، اور غریب کے اندر سے نفسیات کیا کہہ رہی ہوتی، یہ بھی تو تار ہی ہے نا، 400 والی بھی تار ہے، 150 والی بھی تار ہے، 90 روپے والی بھی تار ہے، تو تار چاہیے نا، بس تار لے لو اور جا کے اپنا کام چلاؤ۔ اب خرید لی تار غریب نے بھی اور خرید لی تار امیر نے بھی۔ اب دونوں ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو نقصان میں کون ہے؟ امیر، کیونکہ اس نے 310 روپے اضافی دیے ہیں تار خریدنے میں غریب کی بنسبت، اور غریب نے 90 روپے دیے ہیں تار خریدنے کے لیے، اور 310 روپے کی بچت کی ہے کس نے؟ غریب نے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو ظاہری اعتبار سے کون فائدے میں ہوا؟ غریب۔ نقصان میں کون ہوا؟ امیر۔ لیکن میرے پیارو، اب یہ تو تھی نفسیات، نفسیات کے مطابق چیز لے لی، فائدہ نقصان یہ وہ، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ امیر کی نفسیات نے اسے کیا فائدہ دیا اور غریب کی نفسیات نے اسے کیا فائدہ یا کیا نقصان دیا۔ دیکھا جائے تو غریب فائدہ کر کے، بچت کر کے نقصان میں گیا ہے، اور امیر آدمی وہ نقصان کر کے، پیسے زیادہ دے کر وہ بچت میں گیا ہے، فائدے میں گیا ہے۔ کیوں اور کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ جب غریب گھر میں تار لے کر آئے گا اور لگائے گا، بلب کے ساتھ اٹیچ کرے گا، پنکھے کے ساتھ اٹیچ کرے گا، استری کے ساتھ اٹیچ کرے گا، تو وہ چونکہ لو کوالٹی کی تار تھی تو وہ بجلی زیادہ کنزیوم کرے گی، وہ بجلی زیادہ صرف کرے گی، زیادہ اس سے بجلی استعمال ہوگی، یونٹ اس سے زیادہ بڑھیں گے، جبکہ جو امیر تار لے کر آیا تھا وہ تار بجلی کی بچت کرے گی، اس سے بجلی زیادہ کنزیوم نہیں ہوگی، اس سے یونٹ زیادہ نہیں گریں گے۔ تو اب آپ بتائیں کہ لانگ ٹرم کے لیے اور زیادہ دیر کے لیے فائدہ مند کون ہوا اور نقصان اٹھانے والا کون ہوا؟ وہ تھا حالی فائدہ، موجودہ فائدہ، کہ ابھی اس وقت میری جیب کو اتنے روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ جو مستقبل میں اور مستقل طور پر، مستقبل میں بھی اور مستقل طور پر بھی جو ایک لانگ ٹرم اسے غریب کو نقصان ہونا ہے، غریب اپنی نفسیات کے مطابق اس نقصان سے بے خبر ہے، اسے شعور ہی نہیں، اسے علم ہی نہیں، جبکہ جو امیر ہے وہ اپنے مستقبل میں اور مستقل طور پر ہونے والے نقصان سے آگاہ ہے، اس نے حال کا نقصان اٹھایا، حال کا اس نے نقصان اٹھایا، لیکن اپنے مستقبل اور فیوچر کو محفوظ کر لیا اپنے نقصان سے، اپنے پیسے کے ضیاع سے۔ غریب نے کیا کیا؟ اپنی نفسیات کے مطابق حال میں فائدہ اٹھایا، اور مستقبل میں اور مستقل کے لیے جو اس کا نقصان ہونا تھا، اس غریب نے اس نقصان کو نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا، صرف نظر کر دیا، اس کے پیش نظر تھا ہی نہیں، تو اس نے لانگ ٹرم کے لیے نقصان کو اپنے نام کر لیا۔ تو اب فائدے میں کون ہوا؟ امیر کے غریب؟ حالانکہ جب تار خرید رہے تھے تو فائدہ غریب کا ہو رہا تھا، امیر نقصان میں تھا، لیکن جب ہم نے اس بات کو سمجھا تو اب پتہ چلا کہ غریب بیچارے کو اس کی نفسیات مار گئیں، غریب بیچارے کو اس کی نفسیات مار گئیں۔ غربت نے تو اسے مارا ہی تھا، غربت نے تو اسے، مفلسی نے تو اسے مارا ہی تھا، ساتھ ساتھ اس کی نفسیات نے بھی اسے مار دیا، اور ایسی مار ماری کہ غریب کو شعور تک نہیں، غریب کو پتہ تک نہیں، غریب کو علم تک نہیں، غریب اس سے واقف تک نہیں کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ ان تمام تر امثلہ کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کو بالکل عمیق نگاہوں سے دیکھیے گا اور عمیق گہرائیوں میں جا کر سوچیے گا کہ انسان کی نفسیات وہ کہاں کہاں پر اس کا نقصان کر رہی ہیں اور کہاں کہاں پر اس کا فائدہ کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں میرے پیارو، آپ احباب جب یہ نفسیات کورس کر رہے ہیں اور باریک اور دقیق اور مشکل اور پیچیدہ اور مغلق اور گہری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں اس علم النفسیات کورس میں ہم من میں جھانتی ڈالیں گے، من میں اندر اندر جھانتی ڈالیں گے، تو یہ اندر کی جھانتی ہے کہ نہیں، اور کتنی گہری جھانتی ہے اور کتنا گہرا علم ہے
کہ آپ احباب بھی حیران، پریشان اور دنگ ہوں گے کہ ہاں یار، ہم تو واقعتاً ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا۔ ہم تو اپنی نفسیات کے اسیر ہو کر اتنے بڑے نقصان اور گھاٹے میں جا رہے تھے، پیسے کے اعتبار سے بھی، وقت کے ضیاع کے اعتبار سے بھی، اور صحت کے اعتبار سے بھی۔ تو جب آپ نے ان علم النفسیات کے کورس میں ان چیزوں کو پڑھا اور سمجھا، تو آپ اندازہ کریں کتنا زیادہ آپ کا فائدہ ہو گیا، کہ آئندہ کے لیے کم از کم چلیں، کوئی عمل کرے نہ کرے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے اگر کوئی غریب ہے اور اس کے پاس پیسے کی فراوانی نہیں ہے، لیکن اسے کم از کم پتہ چل تو گیا نا کہ یار میرا نقصان ہے لانگ ٹرم کے لیے، میرا نقصان ہے مستقبل اور فیوچر کے اعتبار سے، اور مستقل طور پر جب چیز آپ خریدیں گے مارکیٹ میں جا کر، تو اس موقع پر آج کی گفتگو بالخصوص آپ کو یاد آئے گی، آج کی گفتگو بالخصوص آپ کو یاد آئے گی۔ اور یہاں پر میں ایک بات بڑی ہی قابل غور ہے وہ بھی ذکر کر دوں، کہ اس کا مطلب اب غریب اس حوالے سے یہ بھی نہ لے لیں کہ جو مہنگی شے ہوگی وہی شے اعلیٰ اور بہتر اور خالص ہوگی۔ یہ بھی اپنی نفسیات نہ بنانا، یہ اپنی نفسیات نہ بنانا کہ جو بھی شے مہنگی ہوگی وہ خالص ہوگی، ہرگز نہیں۔ آپ احباب نے امیروں کی اگر مستقبل اور مستقل طور پر نقصان سے بچنا ہے، تو پھر آپ احباب نے امیروں کی نفسیات اپنانی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ امیروں کی نفسیات وہ ایک تو ہے ہی کہ وہ مہنگی اور برانڈڈ اشیاء استعمال کرتے ہیں، ان کی یہ سوچ ہوتی کہ ہم مہنگی سے مہنگی شے استعمال کریں۔ آپ نے ان نفسیات کی طرف نہیں جانا، بلکہ آپ نے ان کی نفسیات کا جو یہ والا پہلو ہے نا، کہ وہ کوالٹی کو اختیار کرتے ہیں اور اسی طور پر خالصیت پر ارتکاز کرتے ہیں، آپ نے امیروں کی اس نفسیاتی کیفیت کو اپنے اندر، اپنے عمل اور کردار میں ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جب بھی کسی جگہ پر کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں، تو آپ اس کی قیمت پر نہ جائیے، آپ اس کی جو ویلیو ہے یا اس کی جو خالصیت ہے یا اس کی جو کوالٹی ہے، اس کے اوپر آپ نے ارتکاز کرنا ہے۔ اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں مختلف قسم کی اشیاء کو، آپ بائک لگا لیں، گاڑی لگا لیں، پنکھا لگا لیں، کھانے کی اشیاء لگا لیں یا پہننے کی اشیاء لگا لیں۔ ہم سوٹ لینے جاتے ہیں 600 روپے کا، واشنگ ویئر 600 روپے کا، 1000 روپے کا، جبکہ امیر جب خریدتا ہے وہ 2200 روپے کا خریدتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم نے سستا خرید لیا، ہم بچت میں رہ گئے۔ آپ کا جو سستا سوٹ ہے، نمبر 1 وہ گندا بھی زیادہ ہوگا، نمبر 2 وہ بھدا بھی زیادہ معلوم ہوگا، برا بھی لگے گا دیکھنے والوں کو، اور نمبر 3 اس کی زیادہ عمر نہیں ہوگی، وہ زیادہ دیر تک چلے گا نہیں۔ یعنی جس کو کہتے ہیں نا آ جا کے بات وہیں پر آ جانی ہے، یا بلکہ وہاں سے آگے بھی چلی جانی ہے، کہ جہاں پر امیر آدمی 2200 روپیہ لگا رہا ہے، تو آپ نے وہی سوٹ جو ہے 1000 کا 600 کا لے کے اور بار بار لے کر آپ نے 2200 کی بجائے 3200 روپیہ ضائع کر بیٹھنا ہے۔ تو اس لیے آج کی اس نشست میں نے آپ احباب کے سامنے امیروں کی اور غریبوں کی ایک ایک جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس میں نے امثلہ کے ذریعے سے بھی اس شے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تاکہ کیونکہ بات جب کوئی اصول، ضابطہ، قاعدہ کلیہ یا کوئی فینومینا اور فیکٹ بیان کیا جاتا ہے، کوئی سچائی، کوئی حقیقت بیان کی جاتی ہے، تو جب اس کے ساتھ مثالوں کو ریلیٹ کیا جائے تو وہ بات زیادہ واضح اور زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو پھر میں نے آپ کو اس لیے زیادہ آج کی نشست میں مثالوں کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کہ آج کی نشست نمبر 1 امیر اور غریب کی جو نفسیات ہیں اس کے سمجھنے میں معاون اور ممد اور مددگار ثابت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اگر اس نشست پر آپ گہرائی کے ساتھ سننے کے بعد، غور و خوض کرنے کے بعد عمل کر لیتے ہیں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، انشاءاللہ العزیز آپ بہت بڑے نقصانات سے بچ سکتے ہیں، اور بہت زیادہ نقصانات سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور بہت سارے فوائد کو آپ سمیٹ سکتے ہیں، اپنے نام کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی نشست میں اگر آپ ارتکاز کریں گے عمل پر، غور و خوض پر، تو انشاءاللہ یہ آج کی نشست آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو یہ نفسیات جو امیروں کی ہیں،
اگر ان میں کوئی اچھا پہلو ہو تو اسے اپنانا چاہیے، حتیٰ کہ امیروں کو میں کہوں گا کہ اگر وہ یہ گفتگو سن رہے ہیں تو غریبوں کی نفسیات میں جو اچھی چیزیں آئیں گی تو آپ نے وہ لینی ہیں۔ تو یہ نفسیات کا جو ہم کورس کروا رہے ہیں، اس میں کئی چیزیں سمجھنے کی ہیں اور کئی چیزیں اڈاپٹ کرنے کی ہیں، اخذ کرنے کی ہیں، عمل کرنے کی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ان کی کوئی بری نفسیات بھی آئیں گی، اچھی بھی آئیں گی، تو ہم نے اچھے کو لینا ہے اور برے کو ترک کر دینا ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔